آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے شو پہ سکسیس سٹوریز، اور یہ ایسی سٹوریز ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں باپ اگر محنتی ہوتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی بچے ابزارب کرتے ہیں وہ محنت، اور پھر وہ بھی محنتی ہوتے ہیں۔ بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ ریلائز کرتے ہیں کہ اگر ہمارا باپ یا ہماری ماں بھاگ دوڑ کر کے ہمارے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے اکٹھا کر رہی ہے ہماری ایجوکیشن کے لیے، تو ہم نے بھی ان کی زندگی بدلنی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو آج اس طرح کی ایگزامپلز دکھا رہی ہوں۔ میرے پاس اس وقت یہاں موجود ہیں زین مصطفیٰ اپنی امی نسرین مصطفیٰ کے ساتھ۔ میں یہ بتانا چاہوں گی، ان کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی۔ ماشاءاللہ سے آج زین مصطفیٰ جو ہیں وہ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس رن کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا یہ، انہوں نے بھی برے وقت دیکھے، ابا نے کینڈلز تک بیچی ہیں، اتار چڑھاؤ ہر فیملی میں آتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ محنتی ہوتے ہیں سو بچے محنت کرنے سے کبھی نہیں کتراتے، کبھی نہیں گھبراتے۔ سو یہاں ایک مثال ہے زین کی، ماشاءاللہ آپ کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس؟ جی الحمدللہ، وی آر ٹیم آف الحمدللہ 30 پیپل، اور یہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے 3 سے 4 سال سے سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آئی کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن ان کمپیوٹر سائنسز۔ اچھا اور یہی ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں تھرو آؤٹ ارلی ان دا جتنے بھی ہمارا ٹائم تھا، ابو نے ایک ویژن دیا تھا کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے کھانا کم کھا لیں گے، تفریح کے مقامات پہ کم چلے جائیں گے، لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اینڈ آئی تھنک کہ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ، کہ اگر آپ کو سوسائٹی میں ایک لیول اپ جانا ہے، اور اب اپنے نہ صرف اپنی فیملی کو، اپنے پورے خاندان کو آپ لیول اپ اور گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں تو کہوں گی کہ آپ لوگوں نے، آپ بچوں نے اپ گریڈ کیا اپنے ماں باپ کو۔ سو آپ کو شوق تھا اپنے بچوں کو پڑھانے کا؟ بہت شوق تھا۔ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ ہمارے گاؤں میں اتنے آمیاں چنو، ہمارے گاؤں اچھا بنما 15 ہمارا چاکا شہر میاں چنو، تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سسرال والے سب پڑھے تھے، سب کی باتیں سنتی تھی، تو میں کہتی تھی بچے میرے پڑھ لکھ جائیں بس۔ بہت شوق تھا، اللہ نے میرا شوق پورا کر دیا۔ تو آپ پڑھی لکھی نہیں تھی تو بچے اس وقت پڑھنے بیٹھتے تھے، ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، ان کی مدد کون کرتا تھا؟ وہ بس اللہ تعالیٰ ہی کرتے، نہیں اس کے ابو مدد کرتے تھے، اس کے ابو بہت مدد کرتے تھے۔ وہ 12ویں جماعت تک پڑھے ہوئے تھے؟ جی سو وہ ان کو بھی شوق تھا اور آپ کو بھی شوق؟ ان کو بہت شوق تھا، وہ پڑھے تو اس نے پٹوار کا کورس بھی کیا تھا لیا میں، جاب بھی کی تھی، پھر اس نے چھوڑ دی، کہہ رہے اس میں حرام پیسہ، اس نے اپنے بچوں کو حق حلال کی کمائی کھلائی۔ لیکن آپ کہ دادی میری بہت اسٹرکٹ تھی اس معاملے میں، تو انہوں نے ابو کو کلیئر انسٹرکشن دی کہ آپ پٹواری اگر رہتے ہیں تو زیادہ کما نہیں سکتے، اور جو اوپر کی کمائی ہے اس سے ہم نے گھر چلانا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 15-20 سال لگے ان کی اسٹرگل کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال طریقوں سے آگے دیا نا فائدہ۔ یہ انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ اکثر میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جنہوں نے حرام کا پیسہ کھلایا بچوں کو، بچے ڈرگز میں پھٹ گئے، شکر اللہ کا، مطلب ادھر ادھر ہو گئے۔ تو جو آپ کا فیوچر ہے اس کی تو آپ نے کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں کی، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بیمار ہو گئے، کچھ ہو گیا، حرام کا پیسہ تو ہضم ہی نہیں ہوتا نا وہ والی چیز۔ اور رشتہ داروں سے تھرو آؤٹ یہ سننے کو ملتا رہا کہ آج پٹواری ہوتے تو زمینیں ہوتی اور وہ ساری چیزیں ہوتی، اور تھرو آؤٹ جتنے ٹائم تک ابو پڑھاتے رہیں، بچوں کو تعلیم حاصل کرواتے رہیں، تو وہ حالات ایسے ہی رہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چیزیں چلتی رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب چیزیں اب الحمدللہ اوپر جانا شروع ہوئی ہیں، وی آر ایگزامپلس ناٹ اونلی ان دا فیملی بٹ آلسو ان دا فرینڈس، اور جتنا بھی ہمارا سوشل سرکل ہے، تو دے گیو ایگزامپلس کہ اس طریقے سے چیزیں چل سکتی ہیں۔ لیکن اچھا، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس ایسے جن کی سکسیس سٹوریز ہیں، لیکن ہر کسی کے اندر اتنا دل گردہ نہیں ہوتا جو آ کے اپنا بیک گراؤنڈ بتائے، اپنے روٹس کے بارے میں بتائے۔ آپ لوگوں میں یہ کیسے، میں آپ سب سے یہ سوال کروں گی، آپ لوگوں میں کیسے یہ تپڑ ہے؟ میں کہوں تو اس میں یہ کہ گھر سے آپ کو سپورٹ ملنا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹی لائف میں، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ان کے گھر سے ان کو زیادہ سپورٹ مل نہیں پاتی تھی۔ بیچ میں 1-2 اسٹوڈنٹ میں نے یہ بھی ایسے بھی دیکھے کہ ان کے ماشاءاللہ A+ ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں یونیورسٹی میں، بٹ دیئر فیملی واز ناٹ سپورٹنگ دیم، اور ان کو بیچ میں ایجوکیشن چھوڑنی پڑی۔ A لیول کا اسٹوڈنٹ، A گریڈ کا اسٹوڈنٹ، اس کو یونیورسٹی چھوڑنی پڑی ہے صرف اس وجہ سے کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ جلدی آپ نوکری شروع کر دیں۔ تو گھر سے ویژن ملنا اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اب ظاہر ہے جب سب بچے پڑھ رہے تھے تو آپ کا گھر کیسے چلتا تھا؟ کیا پہلے تو جب کوئٹہ میں چھوڑ کر آئے تھے نا جاب، تنخواہ کم تھی، بہن بھائی چھوٹے تھے، ان کی بھی شادی کرنی، سب سے بڑا تھا شوہر میرا،
तो फिर उसने बहन भाइयों का भी सोचा। फिर इधर हमारे जानने वाले थे गांव के, उनकी लेदर की फैक्ट्री थी, उसमें शिफ्ट हो गए, वहाँ काम किया, बहुत पैसा कमाया, अपनी भी मशीनें लगाई, बस ऐसे काम चलता रहा। फिर लेदर का काम कुछ दिनों में, मतलब आपके मियाँ ने इतनी मेहनत बहुत मेहनत की है। बहनों की शादी 3 बहनों की, एक भाई और बच्चों को भी 2 सेट भाई किया। छोटे। हाँ, एक घर पढ़े में, लिखे थे, एक पूरे ऐसे खानदान में एक ऐसा रोशन चिराग होता है जिसकी वजह से हर कोई आगे बढ़ता है। वो एक 16 अल्लाह साल ताला का ने था जब भेजा कह होता रहा है। मैं काम करने लग गया। हाँ 16 साल का था जब पहली दफा अपने अब्बू के पीछे कोयटा गया। कह रहे बहुत छोटा था मैं, हाँ जब का अपने अब्बू के साथ हाथ बढ़ा। स्ट्रगल जो रियल है वो तो हमारे फादर ने की, हाँ। बट जो लेकिन चीज़ आप अल्लाह भी को तो उनकी मंजूर- मशल को आगे लेके बिल्कुल, चले ना। बिल्कुल। तो माशाल्लाह अपनी फैमिली को अपग्रेड किया। सारे बहन भाई आपके सब जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एल्डर सिस्टर हैं, उन्होंने एमफिल इन केमिस्ट्री किया है। उसके बाद मेरे मुझसे छोटे भाई हैं, उन्होंने एमबीए किया है। उससे छोटी सिस्टर उन्होंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंसेज में। very फिर nice. सिस्टर जो है वो अभी फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर रही हैं, फाइनल ईयर में है। और जो सबसे छोटा भाई है 2 हफ्ते पहले उनका बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेज में मतलब कंप्लीट बड़े हुआ है। बहन Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.